اللہ تعالیٰ نے عورت کو فطری طور پر زینت اور خوبصورتی کی محبت کے ساتھ پیدا فرمایا ہے، لیکن سچی مومنہ وہی ہے جو اپنی خوبصورتی کی خواہش کو اللہ کی حلال کردہ حدود میں رکھے اور فانی زینت کے بدلے ہمیشہ باقی رہنے والے رب کی ناراضی مول نہ لے۔ آج ہمارا موضوع ایک ایسی نافرمانی ہے جس میں بہت سی بہنیں نرمی اور لاپرواہی برت لیتی ہیں اور حرام نفس کا نام بدل کر صفائی یا ترتیب رکھ دیتی ہیں، حالانکہ اس پر وارد ہونے والی سخت وعید کو بھلا دیا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ لعنت فرماتا ہے گودنے والیوں اور گدوانے والیوں پر، اور بھویں نوچنے والیوں اور نچوانے والیوں پر، اور حسن کے لیے دانتوں میں درز ڈالنے والیوں پر، اور اللہ کی بنائی ہوئی ساخت کو بدلتی ہیں۔ کیا آپ جانتی ہیں کہ لعنت کیا ہے؟ یہ اللہ کی رحمت سے دور کر دیا جانا ہے۔ تو کیا بھویں اس کے چند بال ارحم الراحمین کی رحمت سے محرومی کے برابر ہو سکتے ہیں؟ ہمارے دور کے اکابر علماء کے اقوال حرام نفس کیا ہے؟ شیخ ابن حسیمن رحمہ اللہ سے بہوؤں کے بال ہلکے کرنے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اگر یہ نوچ کر کیا جائے تو یہ حرام ہے، بلکہ کبیرہ گناہ ہے، کیونکہ یہ نمس میں شامل ہے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ اور اگر قینچی یا مونڈنے کے ذریعے ہو تو بعض علماء نے اسے مکروہ کہا ہے اور بعض نے اسے بھی نمس قرار دے کر منع کیا ہے، کیونکہ نمس صرف نوچنے تک محدود نہیں بلکہ چہرے کے بالوں میں ہر وہ تبدیلی شامل ہے جس کی اللہ نے اجازت نہ دی ہو۔ اہم تنبیہ: دونوں بہوؤں کے درمیان کے بال۔ اگر کوئی بہن پوچھے کہ بہوؤں کے درمیان ناک کے اوپر یا پیشانی پر اگنے والے بالوں کا کیا حکم ہے، تو شیخ ابن باز اور شیخ ابن حسیمین رحمہ اللہ نے فرمایا کہ بہوؤں کے اصل حصے سے باہر اگنے والے بال، یعنی کہ جیسے درمیان کے یا پیشانی کے، نمس میں شامل نہیں، اس لیے انہیں ہٹانا جائز ہے، خصوصاً جب وہ زیادہ ہوں اور بدصورتی کا باعث بنے۔ لیکن خبردار، بہوؤں کے اصل حصے میں سے بال لینے کو صفائی کے نام پر جائز نہ سمجھا جائے۔ اے میری بہنوں، شیطان گناہ کو خوشنما بنا کر پیش کرتا ہے، اس لیے اس سے ہوشیار رہنا چاہیے اور زینت کے دھوکے میں آ کر اس کے قدموں پر نہ چلو کہ بعد میں پچھتاوا کچھ فائدہ نہ دے گا۔ جو اللہ کے لیے کسی چیز کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ اسے اس سے بہتر عطا فرماتا ہے۔ تمہاری اصل خوبصورتی چہرے پر اطاعت کا نور ہے۔ توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ اگر کبھی اس میں مبتلا ہو گئی ہو تو فوراً رک جاؤ، استغفار کرو اور پختہ ارادہ کرو کہ دوبارہ نہ لوٹوں۔ اللہ اپنی بندی کی توبہ سے بہت خوش ہوتے ہیں۔ اے اللہ، ہمیں تقوی کی زینت عطا فرما اور ہمیں ظاہر و باطن ہر فتنے سے محفوظ رکھ۔